السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہراز بٹ۔ ان دنوں خصوصی طور پر جو کرونا وائرس کی وبا پھوٹی ہے اس کے بعد سے پاکستان میں جو صورتحال ہے خصوصی طور پر اس پر ہمارے مذہبی اسکالرز کیا رائے رکھتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ مساجد کے حوالے سے بہت سی سجیشنز، بہت سی رائے جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اسی پر آج کا جو خصوصی پروگرام ہے اس کو جمعہ توبہ کے نام سے خصوصی طور پر ہم گفتگو کریں گے کہ آنے والے یہ جو جمعہ ہے اس کو ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں؟ یہ ایک اپورچونٹی ہے، یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کریں، اور اسی طرح سے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میرے ساتھ آج کے شو میں مجھے جوائن کیا ہے صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب، جو کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، چیئرمین مرکزی علماء کونسل۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا محمد ریاض کھرل صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، مرکزی امیر تحریک اتحاد ملت اسلامیہ پاکستان سے۔ خصوصی طور پر گفتگو کا جو آغاز ہے وہ میں کرنا چاہوں گا زاہد محمود قاسمی صاحب سے۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پرسیپشن ہے کہ ہمیں مساجد سے تھوڑا فاصلہ اختیار کرنا ہے ان دنوں میں، اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو یقینی بنانا ہے، تو اس پہ ایک ایموشنل فیکٹر بھی آتا ہے۔ وہ ایموشنل فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز پر بلا شبہ قادر ہے، اور یہ بیماری تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہمیں مل کر نماز پڑھنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے مساجد کا رخ بھی کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے بیت اللہ شریف کو اس طریقے سے بند نہیں طواف کو کرنا چاہیے۔ تو اس میں ایک جو مختلف رائے موجود ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں اب ہمیں جو ماہ رمضان خصوصی طور پر آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، تو ہمیں بینگ اے مسلم اس کنڈیشن میں ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے حوالہ سے، جی، تو رمضان ایک بہت ہی مبارک مہینہ جس کا آغاز ہونے چاہتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اس وقت پوری دنیا انسانیت پریشان ہے اور ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہے، جو کہ کرونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہے، جس کی وجہ سے پوری انسانیت پریشان بھی ہے اور اس وقت لاک ڈاؤن کی فضا میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان کے اندر جو مساجد ہیں، اور خاص طور پر نماز تراویح اور جمعہ، اس کے بارے میں وزارت مذہبی امور نے پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کے ساتھ رابطہ کیا، جس کی روشنی میں مرکزی علماء کونسل نے اپنا آن لائن مشاورتی اجلاس بھی کیا۔ جی، اس کے علاوہ کراچی کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کی قیادت جمع ہوئی۔ اسلام آباد میں بھی تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے۔ تو ان سب حضرات نے مشاورت کے بعد حکومت کو یہ تجویز دی کہ ہم نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھیں گے۔ ٹھیک، جیسے احتیاط کے ساتھ منڈی کھلی ہے، سبز منڈی کھلی ہے، غلہ منڈی کھلی ہے، بینک کھلے ہیں، اور اسی طرح مویشی منڈیوں کے اندر اتنا رش ہے، اور اسی طرح اور مختلف شعبوں کے اندر اس چہل پہل ہے، تو کیوں نہ مساجد کے اندر بھی یہ جو 5 نمازیوں کی قید رکھی گئی ہے اس کو ختم کر کے زیادہ سے زیادہ قوم کو مساجد کی طرف لایا جائے، تاکہ مسجد کے اندر جب آئیں گے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ امپیکٹ بھی ہوگا۔ ٹھیک، تو اس کے لیے الحمدللہ علماء نے حکومت کے ساتھ مل کے ایوان صدر میں اور چاروں مکاتب فکر کے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ بھی ہوگا، نماز تراویح بھی ہوگی، مگر احتیاط کے ساتھ ہم فاصلہ رکھیں گے، یعنی ایک نمازی کھڑا ہوگا اور اس کے بعد 2 نمازیوں کا ہم بیچ میں وقفہ رکھیں گے، پھر اگلا نمازی کھڑا ہوگا۔ تو اس کے لیے الحمدللہ فیصل آباد کی تمام مساجد میں تیاری ہو چکی ہے۔ ہم نے بھی اپنی تمام مساجد میں، مدارس میں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے جو
ویکسین ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے جو بھی ادویات استعمال ہوتی ہیں وہ کرتے ہوئے ہم نے مسجد کی صفائی بھی کروا دی ہے۔ اچھا قاسمی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے خصوصی طور پر تو مساجد کے اندر جو رش ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی روٹین میں لوگ جتنی نماز پڑھے اسے اتنے 3 گنا زیادہ لوگ جو ہیں مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ فجر میں بھی جماعت ہوتی ہے، ظہر میں باقاعدہ طور پر رش ہوتا ہے۔ فجر کی نماز وہ ہے جس میں صرف پہلی صف بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے پورا سال، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان میں پوری مسجد بھری ہوتی ہے۔ تو ان دنوں میں خصوصی طور پر جب مسجد کے اندر اتنا زیادہ رش ہو، اس کو کس طرح سے مینٹین کیا جا سکے گا دور نمازیوں کا فاصلہ چھوڑ کر، اور کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ جی بالکل، اس وقت یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ حکومت نے تو الحمدللہ اجازت دے دی ہے، اب علماء کی یہ ذمہ داری ہے، اور علماء الحمدللہ اپنی جگہ پہ مستعد بھی ہیں اور ہم نے فیصلے بھی کر لیے ہیں۔ تمام مساجد کے اندر کمیٹیاں موجود ہیں، تو کمیٹیوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو 20 نکات حکومت نے دیے ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، اس پر عمل درآمد کروانا ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اور انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کروائیں گے۔ باقی رہی بات کہ نماز کے اندر رمضان میں اضافہ ہوتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ تعالیٰ کے یہ گھر ہیں مساجد، انہوں نے آباد ہونا ہے، اور قوم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان مراکز کو آباد کریں، اور خاص طور پر جو مخلوق کے ساتھ لوگوں کے معاملات ہیں ان کو بھی درست کیا جائے، اور جو خالق کے ساتھ معاملات ہیں اس کو بھی درست کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو مہینہ آ رہا ہے رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور قرآن کا مہینہ ہے، تو اس رمضان کو ایک غنیمت جانتے ہوئے پوری قوم دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ اس وقت جو وبا ہے کرونا وائرس کی، اس سے ہم نکل سکیں۔ ایک آنسو کا قطرہ توبہ کا اللہ کی رحمت کو خرید لیتا ہے۔ اگر ہم ایک آنسو کا قطرہ مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گرا دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ یہ آنے والا جو رمضان ہے انشاءاللہ پوری دنیا سے اور پاکستان سے کرونا وائرس کے خاتمے کا ذریعہ ہوگا، اور انشاءاللہ رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں پورے ملک میں چلیں گی۔ بالکل، ظاہر محمود قاسمی صاحب میرے ساتھ موجود ہے، جس میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے۔ یہ کرونا وائرس کی وبا تھی، ایک لاک ڈاؤن تھا، یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا، اس دوران ہی ماہ رمضان آ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے غیر معمولی طور پر بہت زیادہ اپنے آپ کو اس چیز میں انگیج کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں۔ میں بات کرنا چاہوں گا مولانا محمد ریاض کھرل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو زمین پر یا خشکی پر یا پانی میں جو بھی عذاب آئے، جو ڈیزاسٹر ہوئے، اس میں زیادہ تر انسان کا اپنا رول ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی مشکل حالات میں پا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو لوگ یا جو قوم احکام ربانی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی کی بدولت ہی قوموں کے اوپر عذاب آیا، اور ان کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ سے رجوع اللہ کر لیتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی پہ بضد رہنا جو ہے یہ کوئی دنائی نہیں ہے۔ جس طرح سے سورۃ الانبیاء میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ جب قوم یونس نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو انکار کر دیا، خدا کی وحدانیت پہ ایمان نہ لائے، لیکن جب نبی اللہ تشریف لے گئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ آثار پیدا ہو چکے ہیں، آسمان سے بادل اور بجلی اور ایسے
ہوا کا چلنا، تو قوم نے سمجھ لیا کہ ہم پہ عذاب آ چکا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ پھر اس قوم نے فوراً، ماؤں نے اپنے بچے باہر میدان میں نکل گئے اور بچے زمین پہ پھینک دیے، جانور جو تھے وہ بستی چھوڑ چکے تھے، اور پھر اس کے علاوہ بڑے لوگ جو قبائل تھے ان کے سردار جو تھے انہوں نے دستاریں زمین پہ پھینک دی، اور پھر وہ اللہ کی جانب رجوع اللہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی معافی جو تھی اس کو قبول فرما لیا۔ اور سورہ یونس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کسی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد عذاب کو نہیں ٹالا۔ یہ قوم یونس تھی جس نے اتنی چیخو پکار کی، اس قدر وہ روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا نہ صرف قبول کی بلکہ ارشاد ہوتا ہے، خالق فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو تا دیر زندہ و سلامت رکھا۔ تو آج بھی یہی حالات ہے کہ معاشرے میں تکبر، غرور، بڑائی، ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کے لیے معاشرے میں سماجی برائیاں اتنی پیدا ہو چکی تھیں کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں رہی تھی، اور تکبر اور غرور نے دنیا کو ایک انتہا پہ پہنچا دیا۔ تو آج دیکھ لے پوری دنیا، اقوام عالم، میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو خدا خالق تو ایک ہی ہے نا۔ آج پوری دنیا عاجز آ چکی ہے، اور پوری دنیا چیخو پکار، آج وہی حال ہے قوم یونس کی طرح کہ پوری خدا کی دھرتی پہ چیخو پکار کا عالم ہے، ان گنوں میں بھی اذانیں سنی جا رہی ہیں جہاں پہ کبھی نہیں ہوئی۔ تو آج اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ ماہ مقدس، ماہ رمضان المبارک آ چکا ہے، جیسا کہ صاحبزادہ زاد محمود قاسمی صاحب نے فرمایا، انشاءاللہ رجوع اللہ کی برکت سے، ماہ مقدس کی برکت سے، اور پوری قوم ہم سب کی التجاؤں، دعاؤں، نداؤں اور پکارنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے گا۔ اس لیے کہ سورۃ الانبیاء میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اے میرے خدا میں عاجز آ گیا ہوں، بس تو رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر مہربان رحم کرنے والا۔ اچھا، سورۃ کہف کی جمعے کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا، سورۃ کہف کی بات ہوتی ہے تو اس میں پتہ لگتا ہے اصحاب الکہف 300 سال سوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اس دور میں، دور فتنہ میں یقین کیا جب وہ ڈی سی ایس، وہ جو ان کا بادشاہ تھا، جب وہاں پر ہر جگہ فتنہ تھا اور ہر جگہ جو ہے وہ کفر تھا، اور انہوں نے خصوصی طور پر جو ہے وہ اس دور میں آ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھا۔ تو میرے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کے جتنا یقین اور استغفار جتنا زیادہ کریں گے، میرے خیال میں اتنا ہمیں جو ہے موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ قبول کروانے کا، کیونکہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صرف گناہ کو معاف نہیں کرتا بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ جب ناراض ہو تو اللہ کے غضب کو دو چیزوں سے دور کیا جاتا ہے۔ پہلے تو توبہ سچے دل سے آدمی کو کرنی چاہیے، جب آدمی کو ندامت ہوتی ہے غلطی کی، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ دوسرا، کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو، تو صدقات سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں۔ آج پوری قوم اللہ کے حضور چکی ہوئی ہے، اور ماہ مقدس، ماہ رمضان المبارک کی برکات سے یقیناً اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے گا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا۔ مولانا محمد ریاض خضر صاحب میرے ساتھ موجود تھے، صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب موجود تھے، بڑی صحرا سے گفتگو رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اوپر جو ہے وہ رحم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی طور پر اپنے خاص کرم سے اس بیماری کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، کیونکہ اس وقت مسلمان امت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے اور اپنی گناہوں سے معافی طلب کر رہی ہے۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، پروگرام نیوز نائٹ جاری ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے کورونا وائرس کے پھیلتے ہوئے خدشات اور بینگ اے مسلم ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اس بیماری کو لے کر۔ خصوصی طور پر ہماری عبادات کے حوالے سے بات کی جائے تو ہماری عبادات کا زیادہ انحصار جو ہے وہ اجتماع کے اوپر ہے، اور ہماری عبادات جو ہیں وہ اجتماع کی شکل میں ہوتی ہیں، مساجد کے اندر ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پر جو ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ سیام آ رہا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے، اس کے ساتھ اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور اس بیماری کے دور میں خصوصی طور پر ہمیں کس طریقے سے پریونٹیو میئرز کو اپنانا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے حافظ
کاشف شفیق صاحب نے جو کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو ہیں خدام الحرمین انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ فیصل آباد سے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. میں پوچھنا چاہوں گا سر یہ بتائیے گا کہ حجاج کے لیے اس دفعہ کافی مشکلات رہی, عمرے کے لیے بھی کافی مشکلات رہی, کیا کہیں گے؟ مشکلات رہی ہیں حج اور عمرہ کے حوالے سے, خصوصاً رمضان المبارک. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک بڑے اہتمام کے ساتھ دونوں حرمین کے اندر عبادات کا انتظام ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ کرونا کی وجہ سے چونکہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں بالکل قریب ہیں ایک دوسرے کے, سعودی عرب میں بھی 12,000 کے قریب اس وقت کرونا کے مریض جو ہیں وہ موجود ہیں, اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے. تو اس لحاظ سے وہاں پہ بھی جو عبادات ہیں وہ مخصوص طریقے کے ساتھ محدود کر دی گئی ہیں دونوں حرمین کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ پاکستان کے اندر یہ گم و گو کی کیفیت جو ہے اس وقت تک بھی موجود ہے, ورنہ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا, تنزانیہ, اردن, سعودی عرب, عرب امارات, کویت, قطر, سب کے اندر جو ہے وہ محدود سطح پہ یہ انتظامات کر لیے گئے ہیں اور لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ گھروں میں ہی نماز تراویح اور عبادات کا اہتمام کریں. پاکستان میں جس طرح کے علماء اور مشائخ کی رہنمائی میں حکومت نے جو فیصلہ کیا, جو ایس او پیز بنائے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا اور کروانا. اللہ کرے کہ علماء بھی اس سلسلہ میں اپنا پورا جو ہے کردار ادا کرے اور حکومت بھی اس کے اندر پورا کردار ادا کرے, اور ان ایس او پیز کے تحت نماز تراویح کا اجتماعات کا اہتمام جو ہے وہ مساجد کے اندر ہو. کیا ہم کروا پائیں گے کاشف بھائی؟ کیونکہ ہم نے مساجد کے اندر جو اس وقت خصوصی طور پر جمعے کے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ویسے ہی بہت زیادہ بھگدڑ ہوتی ہے, اور خاص طور پر جو وضو کا اہتمام ہے وہ میرے خیال میں آپ گھر سے اگر وضو کر کے آئیں تو بہتر طریقے سے آپ فاصلہ اختیار کریں, تو عبادت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا خاص طور پہ پاکستان کے اندر تھوڑا سا چیلنجنگ نہیں ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور اس کی لاجک یہ ہے کہ پاکستان سمیت کئی ممالک جس میں سعودی عرب بھی ہے, ان کا پیک ابھی آنا ہے کرونا کا, اور جس کا ذکر خود وزیر اعظم پاکستان نے بھی کیا کہ جو پیک ہے ہمارا پاکستان کے اندر کرونا کا وہ اپریل کے آخر میں شروع ہوگا اور 15-20 مئی تک جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا رسک لیا ہے گورنمنٹ نے, اور میں پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ شاید پاکستان کے اندر ہی ہو رہا ہے اس طرح کا طرز عمل, ورنہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ان عبادات کو محدود کر دیا گیا ہے. اور پھر خاص کر وہ ممالک جن کے اندر پیک ابھی آنا ہے, جس میں پاکستان کو سر فہرست رکھا گیا ہے, اور WHO میں رات بھی ان کو سن رہا تھا, تو وہ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے پاکستان کی انتظامیہ کو اور دیگر ایشیائی ممالک کو کہ آپ لوگوں کا جو پیک ہے وہ اپریل کا آخری ہفتہ اور مئی کا ایک شروع کا جو ہفتہ ہے یہ پیک ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جائیں, اور جو ایس او پیز WHO نے دیے ہیں ان کو فالو کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا ہمارے علماء اکرام مشائخ کے لیے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. اس سے بہتر ہے کہ جس طرح کل کچھ ڈاکٹرز نے اس پہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے, علماء کو اعتماد میں لے کے دوبارہ سے علماء کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کو چاہیے, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے, انسانی جانوں کو بچائے. تو اس سلسلہ میں علماء کی رہنمائی میں ان کی اجازت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. اس بات پہ تو ہر مسلمان کا اتفاق ہے کہ خصوصی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. کاشف صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اب مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے عبدالقیوم صاحب نے, جو کہ جمعیت اہل حدیث کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. سر, آپ تاجروں کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بازاروں میں اس وقت رش دیکھ رہے ہیں, رمضان المبارک کی آمد ہے, ہر دوسرا شخص جو ہے وہ شاپنگ کے لیے, خریداری کے لیے آرٹ بازاروں کا رخ کرتا ہے. تو آرٹ بازاروں میں ہم اس طریقے سے رش کو کم نہیں کر پائے, تو مساجد میں کیا سچویشن ہوگی؟ ماہ رمضان میں تو ایکسٹراڈنری رش ہوتا ہے مسجدوں کے اندر. ہاں جی, آپ یہ دیکھنا کہ سارا زور جو ہے وہ مساجد کی طرف ہی دیا جا رہا ہے.
جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ سبز منڈی کو آپ دیکھ لیں، آپ منڈ کمری بازار اور کارخانہ بازار کو دیکھ لیں کہ ادھر اتنا رش ہے کہ وہاں سے گزرا نہیں جا رہا ہے، اور روزانہ وہاں پر جو لوگ ہیں کتنی دیر ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر عمل درآمد کرایا جائے، خالی یہی نہیں ہے کہ مساجد میں ہی عمل درآمد کرانا ہے، یا تو مکمل طور پر لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد کرایا جائے یا پھر جو ہے مساجد میں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا یہاں پر جو اجلاس ہوئے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے تمام مساجد کے اجلاس ہوئے ہیں، جامعہ اشرفیہ میں بھی اس طرح کے اجلاس ہوئے ہیں، جس میں ہم نے تمام علماء کرام کو کنوے کیا ہے کہ وہ اس پر SOPs پر عمل درآمد کرائیں، اور مساجد میں اسی طرح کریں جس طرح حکومت آپ کو کہہ رہی ہے، اور یہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر یہ تعداد جو بڑھ رہی ہے تو خدا نہ خواستہ وہ مساجد کو بند کر دیں تو یہاں پر کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں سب کو مل جل کر درمیانی راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور کسی جگہ پر اگر کوئی خلاف ورزی ہو بھی جاتی ہے تو ان کو سمجھا بجھا کر ان کو موقع دینا چاہیے اور ان کو وارننگ دینی چاہیے کہ آئندہ وہ ایسا نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے جمعے کوئی مساجد میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جو FIR کاٹنی شروع کر دیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ذرا جلدی سے جواب دیجیے گا، ریپ اپ کر دیجیے گا، مجھے بس وقت بڑا قلیل ہے۔ جمعہ توبہ کے طور پہ ہمیں اس جمعے کو منانا ہے، تو کیا اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ توبہ استغفار تو ہر وقت ہی کرنا چاہیے، اور یہ کوئی اسپیشل نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے، پورا رمضان مبارک ہے، پورا سال جس جو طریقے ہے سے ہم پورے ہفتے میں ایک جمعے کے لیے خصوصی طور پہ اہتمام کرتے ہیں، اپنا ایکسٹرا آرڈنری عبادات کرتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات کو بڑھا دیتے ہیں جمعے کے روز۔ تو جمعے کے روز اگر ہم اس کو جمعہ توبہ کے طور پر اگر اس کو گزاریں گے تو کیا یہ بہتر ہوگا؟ انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، پوری دنیا کے لیے اور کائنات کے لیے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں کرونا پاکستان سے ختم ہو جائے گا۔ مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب نے، جو کہ ڈپٹی سیکرٹری مجلس وحدت المسلمین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حافظ محمد امجد صاحب جو کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل مرکزی علماء کونسل ہیں۔ ان سے گفتگو کی شروعات بھی ان سے کرنا چاہوں گا، جاننا چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ سر بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ایک طرف تو کہ کوئی مصیبت انسان کو نہیں پہنچتی، ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی وہ اجازت سے نہ آئی، اور دوسری جگہ پر ہی ارشاد فرمایا ہے ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدی الناس، کہ وہ انسان کی خود کی کمائی ہوئی نہ ہو۔ تو اس میں ہم کہاں ڈرا لائن کر سکتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے یا یہ مصیبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا یہ مصیبت جو ہے جو میری اپنی کمائی ہوئی ہے؟ تو اس میں ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے، میں بالکل اس پر گفتگو کروں گا۔ آج کل جو وبا ہے کرونا وائرس، یہ ہم پر آزمائش ہے یا عذاب الہی ہے؟ دیکھیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکلیف آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب الہی ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے، رجوع اللہ کا آپ کو موقع مل جائے، وہ ایک آزمائش ہے۔ یقیناً یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج آپ اپنے شہر کے حالات دیکھیں، اپنے ملک کے حالات دیکھیں، اس قدر پوری دنیا میں اس وبا نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں جو گناہوں کی ریشو ہے، جو اعمال کی ریشو ہے، وہ کہاں پر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج رات کی خبر آپ کے چینل کی کہ چھوٹے سے معصوم بچے کو ایک ہفتہ پہلے جن لوگوں نے جنسی زیادتی کے بعد 4 سال کے بچے کو قتل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہم پر آزمائش بھی ہے اور عذاب الہی کی بھی ایک صورت ہے۔ آج بھی ملاوٹ ہو رہی ہے کھانے کی چیزوں میں، آج بھی گراں فروشی ہے، آج بھی اس مہنگائی کے دور میں اور اس وبا کے دور میں لوگ، یہ ماسک ایک چھوٹی سی چیز ہے جو 15-20 روپے کا ہے، اس کی ریٹ پتہ کریں میڈیکل سٹور پہ آپ کو 250 روپے میں ملے گا۔ ایک ماسک جو 120 روپے کا N90 جسے بولتے ہیں، وہ 3300 روپے کا مل رہا ہے۔ آج بھی اس تباہی کے دور میں ہم اپنے اعمال سے نہیں پھرے تو یہ آزمائش کے ساتھ ساتھ میرا خیال اللہ ہم سے ناراض بھی ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا داری کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تیرے سے میرا اختلاف ہو گیا، تو میرے گھر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آج یہی کیا ہے، اتنے ناراض ہوئے ہیں کہ سب سے مقدس گھر ہے بیت اللہ شریف، سب سے مقدس ترین گھر ہے بیت اللہ شریف،
وہ بھی بند ہے, مسجد نبی شریف بھی بند ہے, اور لوگ آج جانا چاہتے ہیں, لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے اپنے من کو صاف کرو. یعنی عبادات کا جو ہے موقع بھی چھین لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ کی ناراضگی, سجدے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی, ہماری عبادات کی ہمیں ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو اعمال ہیں وہ تبھی ہوں گے جب آپ حلال کھائیں گے, جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, جب آپ سود نہیں کھائیں گے, جب آپ دھوکہ نہیں دیں گے, جب آپ انسانیت کی قدر کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. آپ حرام کھا کے 1000 حج کر لیں, 1000 نمازیں پڑھ لیں, بے سود ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا پر جو یہ آزمائش ہے یہ ایک عذاب الہی کی صورت ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے شہر بھی لاک ڈاؤن ہے, ہمارے اسکول بھی, حتیٰ کہ ہاسپٹلز بھی گورنمنٹ کو بند کرنا پڑ گئے ہیں. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اعمال کس قدر گر گئے ہیں کہ رب العالمین جیسی رحمت والی ذات, برکت والی ذات, اور ہمیشہ شفقت کرنے والی ذات, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات, وہ بھی آج ہم سے ناراض ہو کے ہمیں اس طرح گھروں میں, پنجروں میں بند کر دیا ہے جس طرح جانوروں کو ہم چڑیا گھروں میں بند کرتے ہیں. حافظ محمد امجد صاحب میرے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت مثال دی انہوں نے کہ جس طریقے سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتا, اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو, اللہ تعالیٰ عالم. مجھے ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. نقوی صاحب, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراحتاً قرآن میں کہ انا عند ظنی عبدی بھی, میں وہی ہوں جو تم مجھے پرسیو کر لو گے, سمجھ لو گے. اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے تو تمہارے لیے اس وقت عذاب ہے. اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹی سی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے آزمائش لے رہا ہے اور شاید مجھے اپنے مزید قریب کرنا چاہ رہا ہے, تو شاید یہ آزمائش ہے, تو ہمیں اس کو کس طریقے سے پرسیو کرنا چاہیے بینگ اے مسلم, کیا کہیں گے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا, خوف سے, ڈر سے, جان سے, مال کے ضیاع سے, ان چیزوں سے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا. تو آج یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک آزمائش ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی کریں, اور جو ہم سیاکاریاں, جو اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, ہم ان کی طرف متوجہ ہو کے اللہ پاک سے توبہ کریں, اور تاکہ اس وبائی مرض جو ہے اس سے ہم نجات پا سکیں. یقیناً اس وقت ساری دنیا جو ہے اس میں پریشان ہے, اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا, اس نے دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کو ناکام کر دیا. آنکھ کی پلک کے 1000ویں حصے کے سائز جتنا وائرس ہے جو کہ عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا, جو عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا, اس وائرس سے پوری دنیا کو پریشان کر دیا. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم دنیا کو مسخر کرنے والے ہیں, جو خلاؤں پہ زنجیریں ڈال رہے تھے, وہ آج بے بس نظر آ رہے ہیں. دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اس معاملے میں بے بس نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک ایکسیپشنل چیز یہ ہے کہ ہم اس دنیا اس وقت وہ چیزیں وٹنس کر رہی ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ایسی بڑی ڈائنامک چینجز ہوئی ہیں, نہ صرف آپ کی اکانومی میں, نہ صرف آپ کی فیول پرائسز میں, نہ صرف آپ کے ڈالر میں, نہ صرف آپ کی اس وقت انسٹیبلٹی میں جو آپ کی اکنامیکل اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی ہے, بلکہ اس وقت ہمارے ریلیجسلی بھی ہمیں اپنے مذہبی طور پہ بھی بہت ساری چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے وٹنس نہیں کی, ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ماضی میں. تو ہمیں جو ماہ رمضان خصوصی طور پر آ رہا ہے, اس میں کس طریقے سے عبادات کرنی ہوگی, اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی. دیکھیے ماہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے جو عبادات کا مہینہ ہے, اور جس میں مسلمان جو ہے خصوصی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مشکلات ہیں, اور اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی تو ناکام ہو گئی ہے. اب ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ رجوع اللہ ہے, اللہ کی طرف ہم اگر متوجہ ہوتے ہیں. اور اس رمضان المبارک میں جیسا کہ جمعے کو روزے توبہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے, اگر ہم اس کو واقعتاً اخلاص سے اور خلوص سے اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں تو وہ بخشنے والا ہے, وہ سننے والا ہے, وہ درگزر کرنے والا ہے, وہ رحمت والا ہے. ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں, اور یقیناً اگر ہم اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور گڑ گڑا کے اس سے اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں وہ بخش دے گا. تو اس رمضان کے مہینے میں
अगर हम इस बीमारी से निजात ना पा सके, अगर हम अपने गुनाहों को बख्शवा ना सके, तो यकीनन उसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमी नहीं होगी, हमारी तरफ से कमी होगी और हमारी जो इल्तजा है वो कमज़ोर होगी, हमारा गिड़गिड़ाना उस अंदाज़ में नहीं होगा कि जो खुदा को पसंद आए। तो लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इसी अमर की है कि हम अपने जो किए हुए गुनाह हैं उन पे माफ़ी तलब करें और अल्लाह पाक के करीब हों, और जितना हम अल्लाह पाक के करीब होंगे यकीनन उसी अंदाज से अल्लाह पाक हमारी बात सुनेगा और इस माह मुबारक जो है ये यकीनन कोरोना वायरस के ख़ात्मे की उम्मीद होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम भी इस बात की दुआ करते हैं जिस तरह से डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने बताया कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है। अल्लाहु गनी व अंतुमुल फ़ुक़रा, तुम हो जो ज़रूरत में हो इस वक्त, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन किया है मौलाना नजीबुल्लाह तारिक साहब ने, जो कि अमीर मरकज़ जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, जानते कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो कोरोना वायरस की वबा और उसके हमले, तो दूसरी जानिब इबादत में हमें किस तरीके से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना है अपना, और ख़ुसूसी तौर पर मस्जिदों का जब हम रुख करते हैं तो मसाजिद के अंदर हमें किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और जो हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उनको किस तरह से अपनाना है। तो एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ इबादत में जो किस तरह से हमने आपको प्रोटेक्ट करना है, इस पर रोशनी डालें। अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि कुछ तहजीबी रिवायात होती हैं, कुछ हमारी दीनी रिवायात होती हैं। ये रिवायात चूँकि अरसा दराज से जारी है, चाहे वो हमारी समाजी हो या दीनी, तो इसको अगर एकदम हम ख़त्म करेंगे ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होगा। अब कोरोना वायरस से इनकार तो कोई नहीं कर सकता, यानी कि सूरज चढ़ा इससे कोई इनकार नहीं को करता ना। एक बीमारी है, एक वायरस है, हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया। अब हुकूमत भी कह रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं, साइंसदान भी कह रहे हैं। तो इस्लाम के कुछ अहकाम तो होते हैं जो अमूमी हैं, रूटीन के, लेकिन जब एमरजेंसी आ जाए और या हम अरबी में इसको कहते हैं हालत इज़्तिरार, हालत इज़्तिरार है, एमरजेंसी है, इसमें बाज़ औक़ात रिवायात भी बदल जाती हैं, दीन के अहकाम भी बदल जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँगा, 3 मिसालें हैं। आप देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा असर के बाद मजबूरन रोज़ा तोड़ा, असर के बाद। अच्छा। और आपने कहा तोड़ दो, लेकिन सहाबा ने हेजिटेट किया, हेजिटेट कर रहे हैं। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पे आपने कहा कि उम्रा किए बगैर बाल कटवा दो, कुर्बानियाँ कर दो, सहाबा हेजिटेट कर रहे हैं। इसी तरह और कई मौके ऐसे आते हैं कि आप एमरजेंसी के हालात में मजबूरी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हाँ, उसमें वो अब हुक्मरान ने देखे, मौलाना तकी उस्मानी और बड़े बड़े उलमा ने तो हुकूमत को उनकी हमायत की है, लेकिन जो निचली सतह पे लोग होते हैं, जो अवाम होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जिनको 60 साल हो गया, 70 साल मस्जिद में आते, तरावियाँ पढ़ते, लाइनें बनाते, उनके लिए थोड़ा सा देर लगेगी। इसलिए हमारी आपके चैनल से हुकूमत से इस्तदा करते हैं कि जब बड़े बड़े उलमा ने आपको हमायत का ऐलान कर दिया और ज़िली सतह पे भी कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट सतह पे, अब लोकल सतह पे आप नरमी के साथ जाकर करें, मुकदमात कायम ना करें, समझाएं, तो इस तरह मुल्क में अमन आमा की सूरत हाल भी ठीक रहेगी, कोरोना से भी बच जाएंगे और हमारा मुल्क भी इस वबा से महफूज रहेगा। लेकिन अगर पुलिस वाले आराम से जाके समझाएं, देखिए हमें हुकूमत ने भेजा, आप इस तरह करें, इस तरह करें, तो लोग मान जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सख्ती ना करें, समझाएं, लोग मान जाएंगे। ये वक्त है कि इस वक्त हम ख़ुसूसी तौर पर अपना दिल नरम रखें, ख़ुसूसी तौर पर अपने एक दूसरे के साथ रुजू करें। जब पुलिस की जानिब से जिस तरीके से सख्ती की जाती है, तो उसमें एक गैर मामूली हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखिए कई वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें ज़बरदस्ती की जाती है और फिर तलख कलामी भी आपस में होती है, और फिर ऐसे मसाजिद के अंदर अमन रखना, ख़ुसूसी तौर पर इस कोरोना वायरस जैसी वबा में अपने आप के अंदर एक सब्र रखना, एक पेशेंस रखना और इसके साथ लेकर इसको चलना और ख़ुसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर को अपनाना, ये बहुत इंतहाई नागुज़ीर है।
بات کر رہے ہیں ہم کرونا وائرس کے حملے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں احتیاط. مجھے جوائن کیا میرے پروگرام میں مولانا خلیل الرحمان انوری صاحب نے، جو کہ معروف علماء ہے اور عالم دین ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. حضرت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا میرے پروگرام میں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے. یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم گڑ گڑا کر مغفرت اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہمیں بخش دے، اور یہ وائرس کی صورت میں کوئی عذاب ہے یا غضب ہے تو اس کو ٹال دے. تو اس پر آپ کی بطور ہماری مسلمان ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی جل جلالہ بہت ہی رحیم اور کریم ذات ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے. اس نے اپنے لیے رحمت کرنا فرض کر لیا ہے. اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. تو اس پروردگار کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے. اس کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بندوں سے اتنا تعلق پیار ہے کہ اس کی دنیا میں نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ کسی کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی. اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اس نے دنیا کی نعمتیں بھی ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں اور اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بنائی ہے. ایسی جنت ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. تو وہ پروردگار اس طرح کی آزمائشیں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ جب بندے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے ایسے حالات بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تعالیٰ فرمایا پیارے نبی جی جب تک آپ ان کے اندر ہیں اللہ جل شانہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ میرے بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر. بر و بحر میں جہاں کہیں بھی کوئی فساد آتا ہے، سمندروں میں سونامی طوفان آتے ہیں، طغیانیاں آتی ہیں، یا خشکی میں کوئی وائرس کوئی جو ہے بیماریاں بلائیں وبائیں آتی ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسانوں کی اپنی ہی شامت اعمال، ان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا تاکہ ان کے بعد گناہوں کا ان کو مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کر لیں، باز آ جائیں اور بڑے عذاب سے بچ جائیں. اس لیے یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی رب العزت یہ چیزیں اللہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہیں، اور انسان جب کوئی پریشانی آتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے، روتا دھوتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے اور جو ہے دعائیں کرواتا ہے، اور انسان کچھ پڑھنے کو پوچھتا ہے. جب انسان کے اوپر اس طرح کے حالات پریشانیاں آتی ہیں تو ضرور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ تو وہ تو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ. وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ بنایا ہی اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ہے. پورے سال میں اللہ کی اتنی رحمتیں نہیں اترتی جتنی صرف رمضان مبارک میں اللہ کی رحمتیں. ایک مہینے میں جتنی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، مخلوق کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ دوزخ کے عذاب سے، دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے. اس کے 3 جب رمضان آتا ہے
فتحت ابواب الرحمہ، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے، عذاب کے دروازے اللہ رب العزت بند فرما دیتا ہے، اور پروردگار عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی اور دوسرے فرشتوں کو بھی فرماتے ہیں اب اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ دو، اب میرے بندوں کی، روزے داروں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہا کرو۔ اس لیے رمضان مبارک میں جتنی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی وہ سراپا رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ جنہوں نے آپ کو طائف میں پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے اللہ کے محبوب نبی کو نکالا اور آپ کی بیٹیوں کو تکلیفیں پہنچائیں، ازواج مطہرات کو، صحابہ کو جنہوں نے آگ کے اوپر، انگاروں کے اوپر لٹایا اور شہید کیا، کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن اس کے اوپر بد دعا فرمائی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، ایسی رحمتوں بخششوں والا مہینہ پایا، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائی، اور پھر بھی اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دھواں دار رحمت برستی ہے، کو جس نے اس مہینے میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے اوپر آمین فرمائی آپ نے، جب جبرائیل علیہ السلام نے مشہور و معروف حدیث ہے۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، اور اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس وقت جو ماہ رمضان، ماہ سیام آ رہا ہے، کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔